اے میں تو اڑنا گل کرن لگا بڑی ڈاڈی غزوہ خندق دے موقع تے پتہ ہے نبی علیہ السلام ایک ٹائم ایک صحابی نو ادھی کھجور دیندے سن ایک ٹائم ادھی کھجور تائیاں صحابہ پیٹ تے پتھر بن لے کمر تے سیدھی رکھنی لیکن میں خدا دی قسم نہیں پڑھیا کسی ضعیف تو صحیح حدیث ہی نہیں پڑھیا ادھر جناب 50,000 دا لشکر سی اٹھ ذبح ہو رہے سن 24 گھنٹے روٹیاں چل رہی سن میں نہیں پڑھیا کہ کسی صحابی نے خفیہ طریقے نہ جا کے انہوں نے ایک برکی بھی کھادی ہوئے اپنے اندر غیرت پیدا کرو دم خم پیدا کرو کیوں قرضے لیندے ہو سانو انہاں قرضیاں دی لوڑ نہیں ہے اے کیڑی تسی جناب امت مسلمہ نو کنگال کر کے رکھ دیتا بیکاری بنا کے رکھ دیتا تسی میں قسم بخدا بھی نہیں پڑھیا کسی ایک صحابی نے کہا ہوئے حضور مر گیا پہلے خندق کھودی پھر مٹی چائی ہن 50,000 دا لشکر آ کھڑا ہویا پتہ ہے جدو عمر بن عبد ود گھوڑے دی چھال مرا کے ادھر لے آیا نا خندق عبور کر لے آیا تے مولا علی انہوں قتل کیتا اس تو بعد 50,000 پورا لشکر خندق دے کنارے آ کھڑا ہویا انہاں کہا لو جی سارا لشکر عبور کرو تو مدینہ پاک تے حملہ کرو اس ویلے پھر پتہ ہے کی ہویا رسول اللہ خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے حضور خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے 50,000 دا لشکر ادھر کھڑا سی اور پورا عرب مومنٹ آیا سی آج لوگ کہتے ہیں منفی بات نہ کرو میں کہا لا الہ تے جھگڑا ہویا لوگا کیا جناب 360 بت اسی کعبے وچ رکھے ہوئے اتے حبل بدے ہویا لات و منات بار سارے بت سجائے گھراں وچ ہی بت سجائے حضور تسی کیویں کہندے ہو لا الہ کہندے جی منفی بات نہ کرے میں کہا اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا بچے پڑھ پہلے اسلام دی تعلیم جھگڑا ہی اس تو ہویا پتھر بھی پہلے حضور نو صادق امین نہیں سن کہندے ہو آج ساڑے مولوی کہندے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی میں کہتا تینوں عقل ہی کوئی نہیں تا ایڈا جے حضور نو مندہ سی تے پھر حضور دا کلمہ کیوں نہ پڑھیا حضور نو نبی کیوں نہ منیا حضور بڑے سپہ سالار تھے بڑے منتظم تھے جب تو نے منتظم بھی مان لیا سپہ سالار بھی مان لیا تو پھر تو نے نبی کیوں نہیں مانا جھگڑا تو ہوئے یہ تھے صادق الامین نہیں منتے سنو لیکن جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں تو پھر وہی ابو جال سی جنہیں رسول اللہ نے بارے کیڑے کیڑے ظلم حضور نال کیتے انہیں پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے بدر اچ پھر آ گئے او دے پھر ایتھے ہی تے جھگڑا ہویا تسی کیویں کہندے ہو جی اور خدا کوئی نہیں اسی گھراں وچ ہزاراں بت رکھے کعبے وچ بت رکھے تسی کیویں کہندے ہو لا الہ جھگڑا تو ہویا ہی لا الہ تے پھر 50,000 پورا عرب آ گیا انہاں کہا جی تسی کیویں کہندے ہو لا الہ ساڈے لوگ سانو کوئی سمجھ ہی انہاں نوں کوئی نہیں دین دی ایتھے ہی تے گل ہوئی اللہ دا نور تے بعد وچ آنا ہے نا پہلے جھگڑا کرنا پینا ہے پوری دنیا نال کہیں نہیں امن کی بات کرو میں کہا امن کی بات پھر لا الہ حضور نے فرمایا تو پھر پورا دنیا حضور دے خلاف ہو گئی ہوئی کہ نہیں ہوئی پھر لوگ ایسے پتھر مار دیتے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگا کٹ دیتے عبداللہ بن جاش تے نک کان کٹ کے مونج دی رسی پرو کے لوگ ہار بڑا چڑھے کیڑیاں گلاں تسی کردے ہو ساڑھے ہر بندہ ہے امن کی بات ہو میں کہا امن دی گل ادو ہوندی جدو بلال کعبی دی چھت تے چڑھ جان ہاں جی تیری میری نماز ستیاں قضا ہوندی تیری میری نماز گپاں ماردیاں قضا ہوندی تیری میری نماز شادیاں ویاواں وچ قضا ہوندی تیری میری نماز کھیل تماشاں وچ قضا ہوندی سن ذرا جنہاں دا اسی کلمہ پڑھیا جدو کافر سارے آ کے کنارے کھڑے ہو گئے پھر حضور تلوار پکڑ کے خود کھڑے ہو گئے لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغری جل من الدہر حضرت حسان فرما دے حضور دیاں وڈیاں بہادریاں دی تے انتہائی کوئی نہیں نا جی تو سب تو اے میں ویسے صغرا دا معنی ہی چھوٹا ہے میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں لیکن ہے تے صغرا دا ہی لفظ ہن پھر میں یہ ترجمہ اور کی کر سکنا ورنہ میری زبان ہے میں یہ ترجمے کد نہیں کیتے ہاں جی ہے صغرا دا لفظ وہمتہ الصغری اجل من الدہر حضرت حسان فرمانے لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا حضور دی جنیاں بہادری تے شجاعت تے دبدبا تے روب جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا نا وڈا تے انتہائی کوئی نہیں جیڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی ہمت ہے وہ اس طرح کہ ساری دنیا حضور دے مقابلے کھڑی ہو جائے حضور تنہا بھی کھڑے ہون تا پوری دنیا حضور دا مقابلہ نہیں کرے قصیدہ بردہ شریف امام بوسیری لکھا کانہو وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی فرمایا رسول اللہ جدو تنہا بھی کھڑے ہوندے سن نا تے پتہ لگدا سی حضور دے نال لکھاں دا لشکر کھڑے ہوئے
حضور دی نمازاں کیویں تیریاں میریاں نمازاں کیویں قضا ہوندیاں؟ صحابہ کہندے نے جدوں لشکر سارا آ گیا حضور تلوار پکڑ کے انج کھڑے ہو گئے، فرمایا جے کوئی جنا تے اگے آؤ، آؤ اگے۔ پھر زور دی نماز بھی حضور دی قضا ہو گئی پیرا دیندیاں، پھر عصر دی بھی قضا ہو گئی، پھر مغرب دی بھی قضا ہو گئی، پھر عشاء دی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑھی۔ اے کیوں نہیں اسوہ حسن مولویاں تے پیراں بیان کیتا رسول اللہ جی؟ اتنے جی اسلام اخلاق سے پھیلا۔ میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی او گدہ بچھا دین جدے تے حضور خود سوندے سن، اے بھی اخلاق ہے۔ تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دیون، اے بھی اخلاق ہے۔ ہاں جی، تو کیڑیاں گلاں دین دیاں کرنا جناب؟ شاہ جی یہ لوگ کی گلاں کرنے؟ رسول اللہ اینج تلوار چاہی میدان احد وچ، حضور نے اینج تلوار چاہی۔ فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے۔ پتہ ہے تلوار تے کی لکھے ہوئے سی؟ وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ حضور دی اپنی مبارک تلوار تے شعر لکھے ہوئے سی، آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے، اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ او تلوار دی گل کیوں نہ کر دے بھائی؟ میدان احد وچ حضور نے تسبیح تک کسی نو نہیں دیتی، حضور نے تلوار چاہی۔ فرمایا یہ کون لے گا تلوار؟ اس تلوار دی گل کیوں نہ کر دے؟ آج ٹرمپ جڑا ایٹم بم بنا کے بھی امن والا، تے تسی اپنے محبوب علیہ السلام دی تلوار دی یہاں یوں کر دیو۔ بس دل بندے دا کم ہی کوئی نہیں وہ دین دی کی ترجمانی کرے، ترجمانی اینج کرے جو میں حضرت ابو دجانہ کی تھی۔ اینج حضور تلوار چاہی، فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ آگے چلے گئے، حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا یہ کسی مسلمان پر نہ چلے۔ ابو دجانہ عرض کی تھی حضور میں نہیں دو، میں حق ادا کروں گا۔ تسی ذرا انداز دیکھو، ابو دجانہ جب حضور کو تلوار لئی نا تو پھر این چلے، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ کو مدہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسول۔ این چلے، این کر کے چلے۔ فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر فقال ھذی انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن۔ حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، یہ چال یہ بڑی ناپسند ہے، یبغضو یہ مبغوض چال ہے، اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے، یہ بڑی مبغوض ترین ہے۔ کیوں جی؟ لیکن الا فی ھذا الموطن، فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ کو۔ جب یہ چال پسند ہے تو میں مولوی خادم بڑی سخت بات کرتا ہے، میں کہ چلے آؤ گل ہے ہی انجے۔ جدوں حضور حدیبیہ دے مقام تو روک دیتا نا مشرکین نے، تسی عمرہ نہیں کر سکتے، دوسرے سال انہاں کیا تسی آ جانا۔ جدوں دوسرے سال رسول اللہ تشریف لے گئے تو حضور اونٹنی اتے سوار، حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی تے صحابہ ویکھیا اے پچھلے سال جڑے جنہاں عمرہ نہیں کرن دیتا او اگے کھڑے ہوئے سن۔ حضرت عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے، فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام۔ پیش کیتا ہے اے اگر کسی نو کوئی درد ہے کہ سنی اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں، کسی نو آل بیت دا زیادہ محبت دا دعویٰ ہے تو او بھی سامنے آوے، جے کسی نو صحابہ دی محبت دا زیادہ دعویٰ ہے تو او بھی سامنے آوے۔ جو ساڑھا بابا کل کر گیا اے قیامت تک کوئی یہ ہو جی تعریف کر کے بکھائے۔ اس واسطے کہ ہم نے آل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا اور صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا۔ ہم نے ہر ایک کی فضیلت کو یہی جانا کہ یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سیاستہ کی ایک حدیث پاک ہے، مولا کائنات کے دور میں مولا کائنات کے مقابلے میں ان کا شاگرد آ گیا،
اور وہ بھی ٹنڈا اور کبڑا، دو باتیں، ایک طرف علی مرتضیٰ کھڑے ہوں، ایک طرف بندہ ٹنڈا کھڑا ہوئے، ٹنڈا، اے سیاست ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اتنا اس کا بازو تھا اور اتنا اس کا گوشت آگے بڑا ہوا تھا، اور جو بلی کی مونچھیں ہوتی ہیں اس کے بال تھے ٹنڈ پر، جو ٹنڈ تھا اس کے اوپر بال تھا، اور ساتھ وہ محدج تھا، کبڑا بھی تھا۔ اور مولا علی کے دوسرے شاگرد حضرت ابو مریم، وہ کہتے ہیں کہ لمانا یومئذ فی المسجد یجالس باللیل والنہار وکان فریقا ورأیت مع المساکین یشهد طعام علی مع الناس وقد کسوت برسنا۔ مولا حضرت ابو مریم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ دن رات مسجد میں رہتا تھا، مولا علی کے پاس سبق پڑھتا تھا، وکان فقیرا، وہ بھوکا تھا اور کلاش تھا، بھوکا سی بالکل، فقیر سی، کہندے نے کو ٹوپی بھی کوئی نہیں سی تے نال کی سی، ورایتو مال مساکین یشهد طعام علی، کہندے مولا علی دا دسترخوان جدوں غریباں واسطے بچدا سی تے او بھی نال بیٹھ کے روٹی کھاندا سی۔ وقد کسوت برنسا، حضرت ابو مریم مولا علی کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس کے پاس ٹوپی بھی نہیں تھی سر ڈھانپنے کے لیے، ٹوپی میں نے اسے دی، اے بھی انجے سی بھکھا ننگا سی، تے جدوں مولا علی کو علم پڑھیا تو پھر علی دے مقابلے چایا، اے لکھیا علی دے مقابلے چایا تے ہزاراں بندے لے کے آیا، تے پھر میں گل جڑی کر لگا ہوئے، ایک طرف علی مرتضیٰ کھڑے ہون جڑا ایک رکاب تے پیر رکھن تے دوسرے تے جان تو پہلے قرآن پڑھ دے من، توجہ، میں ایک طرف او علی کھڑے ہون جڑے فرمان سارا علم جڑا او بسم اللہ وچے، پھر فرمان بسم اللہ دی با وچے، فرمایا پھر بسم اللہ دی با دے نقطے وچے، تے علی فرمان انا نقطۃ البا، فرمایا علی او با دا نقطہ ہے۔ ایک طرف او علی کھڑے ہون جنہ دے بارے حضور نے فرمایا جدھر علی گیا قرآن ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گیا۔ او علی کھڑے ہون جنہ دے بارے حضور نے فرمایا جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا۔ او حسنین دے والد ہون تے حضور فرمان انا مدینۃ العلم والی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تے مولا علی فرمان جے میرے اٹھ دی رسی بھی گم ہو جائے تے میں قرآن وچوں تلاش کر لینے۔ ساریاں شانہ دے مالک ہون تے دوسری طرف ایک کبڑا ہوئے تے ٹنڈا ہوئے، اتنیاں شانہ دے مالک نو لوگ چھوڑ کے تے ٹنڈیاں تے کبڑیاں نہ بھی لگ جائے۔ اے کوئی نہیں جو فلانے نال بندے لگ گئے تے فلانے نال لگ گئے۔ اے حدیث پاک پڑھن تو بعد میں کدی پریشان نہیں ہویا جو فلانا فلانی طرف چلا گیا، میں کہا سامنے علی کھڑے ہون، جی سامنے علی کھڑے ہون، ایک طرف ٹنڈا ہوئے تے نال کبڑا بھی ہوئے تے لوگ اودے نال لگ کے تے مولا علی دے مقابلے تلوار چک کے لیا تے مولا علی انہاں دے مقابلے جنگ نہروان جڑی سب تو ڈاڈی جنگ 4-5 ہزار بندہ مولا علی مار دیتا خارجیاں دا۔ خارجی پتہ کینوں کہندے ہیں جنہاں صحابہ دے مقابلے نواں دین کڈیا، وہ کہندے سن علی نو بھی حق نہیں سمجھ آیا۔ ہاں او علی جڑے حضور دے کندھیاں دے چڑھ کے کعبے دے اوتے چڑھ جان، او علی جدوں حضور دے کندھیاں دے چڑھے ہون تے عرض کرن حضور اجازت ہوے تے میں آسمان نو ہاتھ لا دیواں۔ اے ساریاں شانہ دے مالک ہون تے مولا علی دے مقابلے چ گروہ آ جائے جڑا کہے علی نو بھی دین سمجھ نہیں آیا، تو پھر مولا میں گل ہے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ آج لوگ بڑے لوگ ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ میں پنجاب دی سرزمین دنیا تو ہر جگہ ہر چیز اگدی نہیں، میں خود پنجابی ہاں، لیکن پنجاب دی سرزمین پوری دھرتی تے ایک عجیب سرزمین ہے، جس سرزمین ہے تو مرزائیت دا درخت پورا آج بھی موجود ہے۔ ہاں یہ صرف پنجاب دی سرزمین، ہاں ربوہ ایتھے موجود ہے۔ ہاں پوری دنیا ہوتے انگریزاں اپنے شہراں وچ مرزائی نہیں بسائے، انہاں کیا زمین دا انتخاب کیتا جاندا ہے نا، کہ ہر جگہ ہر شے اگدی کوئی نہیں۔ ہاں میں خود پنجابی ہون دے باوجود میں علل اعلان ہے گل کر رہا ہاں، یہ مطلب کوئی سندھی گل کردا تے پنجابیاں دے ڈڈے درد ہوندا، تے پنجاب دی جڑی
اقبال شان بیان کی تھی وہ اس واسطے نہیں کی تھی کہ پنجاب دی وجہ تو انہیں کی تھی خاک پنجاب از دم او زندہ گشت اقبال کہندا جے پنجابیاں دی کوئی عزت قیامت تک ہونی دس اس واسطے صرف ہونی کہ داتا صاحب تے تشریف لے آئے ہاں اتحاد جیڑا بھی جنے آ کے جو بکواس کیتا دین دے خلاف پنجابی دے نال کھڑے ہو انہاں کہ یار سنو تے صحیح یار یہ گل تے کر یار اے وی تسی جذباتی ہو جاندے یار سنو تے صحیح اور اقبال روندے روندے گیا پنجابیاں دے بارے کہنا بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد ننگا بھی ہوئے داڑھی بھی پوری نہ ہوئے لوگ انہوں بھی پیرے طریقت تے شیخ طریقت من لے مودودی میٹرک پڑھیا ہوئے تے او دا مرکز بھی پنجاب وچ ہو جماعت اسلامی میٹرک پڑھیا صرف او دا پوچھ لو مودودی تے منن والے او دا بھی مرکز سب تو بڑا پنجاب وچ ہو ہاں جی میٹرک پڑھیا ہوئے تے سارے نبیاں دے خلاف وہ گل کر دے وے ہاں جی او دے قلم مودودی دے قلم کولو مودودی آپ بچیا یا رب بچیا او دے قلم کولو نہ کوئی نبی بچیا نہ صحابہ بچے نہ اہل بیت بچے وہ بھی ہن آن گے جناب اسلام کی بڑی ضرورت ہے ہاں اسلام کے نام اقبال کہتا ہو اے بالکل ایسے کوئی ننگا بھی باہر ٹور پاوے گا نا تے 10 بندے او دے پیچھے بھی ہاتھ بن کے ٹور پین گے کہنے لگے بابا بڑا پہنچیا اینا دین کوئی سمجھا ہوندا تے تا نا بھئی دین تے او وے جڑا رسول اللہ دے گئے ہاں جی اس واسطے اقبال کہندا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا کہندا علم دی کوئی گل ہوے تے اینو جمائیاں آنیاں شروع ہو جاندی کوئی کرامتا سناؤ تو پھر کہنے گا سبحان اللہ حضرت صاحب کتنی بڑی تقریر پنجاب ہے اقبال کہندا ہے تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے اقبال کہندا کوئی نوی گل چٹکلی چھوڑے صحیح یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد سب تو پہلے دنیا تو پنجابی منے گا کہے گا نہیں نہیں جی کیا بات ہے جناب میں خود پنجابی ہاں تا میں گل کی ہاں اس جرم دے وچ اے واحد دھرتی ہے جے دے اوتے مرزائیت پورے اپنے پودے نال کھڑی ہے ہاں پورے پودے نال اور انگریزاں بھی اپنے شہراں وچ انہاں نوں مراکز اس طرح دے بنا کے نہیں دیتے جڑے دیہڑی راتی کمن رسول اللہ آخری نبی کوئی نہیں تے ساڈی قوم مڑ کے ختم نبوت دی گل بھی نہ سن سکے اور ختم نبوت دی جڑا گل کر رہے ہو بھی بارے کم نہیں جی نہیں آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں جی کیا باتیں کرتے ہیں جی اب ذرا دیکھیں مولا علی کے مقابلے میں آیا کبڑا مولا علی انہوں نے بندے بڑھ دیتے 4-5 ہزار مولا علی فرمایا وڈ دے ہوئے نا سارے جدو بندے وڈے گئے تے ظاہر ہے پھس پھسے لوگ بھی ہوندے تے کئی پھس پھسے لوگ علی مرتضیٰ نو کہنے لگے جناب دیکھو نا کلمہ تو وہ پڑھتے تھے آپ نے یہ کیا کر دیا تو مولا علی فرمایا فقام علی آپ نے فرمایا اوے رسول اللہ نے میں نو فرمایا سی یہ گل کہ علی تیرے مقابلے چ ایک بندہ آئے گا کبڑا بھی ہوئے گا تے ٹنڈا بھی ہوئے گا تے میں ایویں ماریا میں نو رسول اللہ نے فرمایا سی جدو تیرے مقابلے چاہتے تو انہاں نو وڈ دینا انہاں کیا وہ ٹنڈا تلاش کرو وہ ٹنڈا نہ لبے نہ کبڑا وہ لاشا چاہے اتنے بندے جو مرے ہوئے سن تے مولا علی فقام علی مولا علی خود کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا ہٹو این جو لاشاں چکیاں تے نیچے وہ نکلیا مما یلیل اردا بالکل تھلے دی لاش آئی پئی سی تے سب تو اگے تے وہی ہونا ٹنڈا وہ پہلے مریا تے لاشاں اتنے آندیاں رہیاں جدوں تھلوں نکلیا تے فکبرا مولا علی اللہ اکبر کیا تے کی فرمایا فرمایا صدق اللہ و بلغ رسولہ اللہ نے بھی سچ فرمایا اور اس کے حبیب نے بھی ہمیں سچ ہی پہنچایا فقام الیہ عبیدۃ سلمانیو فقال یا امیر المومنین اللہ الذی لا الہ الا هو وقد سمعت هذا من رسول اللہ عبیدہ سلمانی اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جناب میں تو انہوں اللہ دی قسم دے کے پوچھتا تو خود رسول اللہ کو سنیا سی بھائی اے جے بندے تواڈے مقابلے جان گے تسی خود سنی سی یہ گل قال ای اللہ الذی لا الہ الا هو حتی استحلفہ ثلاثا وهو یحلف مولا علی فرمان لگے کہ میں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جہاں میری جان ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں 3 باری انہیں قسم دے کے پوچھا انہاں کیا رسول اللہ نے تو انو رسول اللہ نے خود فرمایا سی کہ جب بندہ آئے گا 3 باری انہیں قسم دے کے پوچھا تے تینوں